بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بھی PP90 کے ضمنی الیکشن سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں 20 حلقوں کے ضمنی الیکشن میں سب سے اہم حلقہ پکر کا ہے جو تحصیل دریا خان پر مشتمل ہے۔ بہت اہم حلقہ ہے۔ یہاں سے سید اکبر خان نعمانی ترین گروپ کے جو پارلیمانی لیڈر تھے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں PTI کی ٹکٹ پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے فرسٹ کزن عرفان اللہ خان نیازی کمپیٹ کر رہے ہیں۔ دونوں لوگ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عام انتخابات میں کچھ بہت زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے۔ اگرچہ ضمنی الیکشن نہ ہوتے تب بھی اب کھینچاتانی شروع ہو چکی ہوتی، جوڑ توڑ شروع ہو چکے ہوتے، اور ملک کے دیگر جو انتخابی حلقے ہیں ان میں بھی یقیناً کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ توڑ شروع ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایسے ہے کہ چونکہ الیکشن بھی ہے، ضمنی الیکشن ہے PP90 کا، اور عام انتخابات کی بھی تیاری ہے۔ اگر کوئی کسی کا ساتھ دے رہا ہے تو ساتھ میں یہ بھی شرط لازمی ہوتی ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں اس بندے کو، اس پولیٹیکل پرسنالٹی کو کیسے سپورٹ کیا جائے گا۔ تو اسی ریفرنس سے PP90 کے الیکشن کے ساتھ ساتھ، اس کی کمپین کے ساتھ ساتھ، اس کے جوڑ توڑ کے ساتھ ساتھ ضلع بھر کی جو نشستیں ہیں ان کے لیے بھی ایک دوسرے سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور کہہ لیں کہ وعدے کیے جا رہے ہیں۔ کئی خبریں ہیں جو گردش کر رہی ہیں، کچھ کنفرم ہو جاتی ہیں، کچھ کنفرم نہیں بھی ہو پاتی۔ جیسے اب دیکھیں تو کل پاکستان مسلم لیگ کے ضلعی صدر عبد المجید خان خنان خیل نے اپنے دریا خان کے جو ان کے مسلم لیگ کے عہدیداران ہیں ملک عثمان اور چودھری شمشاد کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں مطلب اپنا خود کو انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ شیئر کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی کافی ٹائم سے اس خبر کا انتظار تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ خبر یہ گردش کرتی رہی ہے کہ وہ عوامی نوانی محاذ کے ساتھ ان کا پیچ اپ ہو رہا ہے، ان کا کوئی علاقائی اتحاد ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی کل خبر کل پھر سے اس پریس کانفرنس کے بعد بھی یہ خبر پھر سے گردش کرتی رہی کہ شاید جنڈا والا نوانی برادران کی طرف سے کوئی پرسنالٹی جا رہی ہے، سٹنگ ہونے جا رہی ہے عبد المجید خان خنان خیل کے ساتھ، لیکن اس ویڈیو کی ریکارڈنگ تک وہ کنفرم نہیں ہو سکی ہے۔ عبد المجید خان خنان خیل نے خود کو رو فرمان ساجد کے ڈیرہ پر جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، بلکہ وہ جلسہ تھا، وہاں پہ کنفرم کر دیا تھا کہ وہ سید اکبر خان نعمانی کو، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کو، شیئر کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کسی سیاسی علاقائی اتحاد کی بات کنفرم نہیں ہوئی تھی۔ دوسری خبر جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کل سے پہر تک یہ خبر گردش کرتی رہی کہ شاید نعمانی برادران کی طرف سے کچھ پرسنالٹیز، ان کے نمائندے یا نعمانی برادران میں سے خود کوہاوڑ کلاں آ رہے ہیں، اور کوہاوڑ خاندان کے ساتھ ان کی کوئی سیٹنگ ہونے جا رہی ہے، ان کی کوئی بات چیت ہونے جا رہی ہے۔ کوہاوڑ، آپ کو پتہ ہے کہ اظفر علی کوہاوڑ PP90 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہ امیدوار تھے PTI کے، لیکن PTI کے ٹکٹ کے امیدوار تھے، انہیں ٹکٹ نہیں مل پایا۔ بہرحال کچھ لوگ اس خبر کو دے رہے ہیں کہ شاید عوامی نوانی اتحاد کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جائے، اور وہ ان کی حمایت میں ودرا کر جائیں، بیٹھ جائیں، اور ووٹ عوامی نوانی محاذ کو ڈلوائیں۔ لیکن ساتھ کے ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں کہ جب یہ خبر ذکر کی جا رہی تھی، جب یہ خبر مقامی اخبارات شائع کر رہے تھے کہ کوہاوڑ خاندان پیچ اپ ہونے جا رہا ہے عوامی نوانی محاذ کے ساتھ، تو وہیں پر تنویر کوہاوڑ رہنما ہیں، عوامی کوہاوڑ اتحاد کے، کوہاوڑ خاندان کے رہنما ہیں، انہوں نے بڑی سختی سے تردید کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ کوہاوڑ اتحاد، کوہاوڑ خاندان متحد ہے، اور کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ کوہاوڑ اتحاد، کوہاوڑ خاندان PP90 کا الیکشن لڑے گا، چاہے وہ آزاد لڑے گا۔ اب تو خیر ٹکٹ جمع ہو چکے ہیں اور نشانات بھی الاٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ خبر جہاں تک رہی۔ تیسری خبر 2-3 دن سے گردش کرتی رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی، عام لوگوں کے درمیان بھی، مطلب گفت و شنید میں، بحث بحثوں میں خبر گردش کرتی رہی کہ ڈھانڈلہ خاندان، جو سینئر سیاستدان ظفر اللہ خان ڈھانڈلہ کی قیادت میں اینٹی نوانی تمام جو پینلز ہیں، تمام جو شخصیات ہیں یا ووٹرز ہیں، ان کو وہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، ان کی قیادت میں ڈھانڈلہ خاندان متحد بھی ہے، اور ڈھانڈلہ خاندان عوامی خدمت محاذ کا سرخیل ہے۔
یہ خبر یہ چلتی رہی ہے، گردش یہ کرتی رہی ہے کہ شاید عوامی نوانی اتحاد کے ساتھ، عوامی نوانی محاذ کے ساتھ ڈھانڈلا خاندان کا پیچ اپ ہونے جا رہا ہے، اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ یہ خبر ناظرین ایسی ہی ہے کہ اگر پی پی 90 دریا خان کی میں بات کروں تو یہاں پہ عرفان اللہ خان نیازی جو ہے، نیازی برادران جو ہیں، ایک لمبے عرصے سے نوانی خاندان کے خلاف الیکشن لڑتے آئے ہیں۔ ابھی بھی جب پاکستان مسلم لیگ نے ڈی سیٹ ہوئے تمام اراکین کو پاکستان مسلم لیگ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا، تو اسی پالیسی کے تحت پاکستان مسلم لیگ نے سعید خان نعمانی کو ٹکٹ دے دیا۔ تو اب سوچا جا رہا تھا کہ جنرل سیکرٹری ہیں عرفان اللہ خان نیازی ضلع بھکر کے مسلم لیگ کے، تو کیا وہ سعید خان نعمانی کو ووٹ ڈالیں گے؟ تو یہیں پہ ایک پروگرام ہوا تھا جس میں عرفان اللہ خان نیازی نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں، ہم آزاد تو لڑ سکتے ہیں لیکن ہم نوانیوں کو ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح کی کہانی کچھ بنتی ہے کہ ڈھانڈلا خاندان اور عوامی نوانی اتحاد کا، عوامی نوانی محاذ کا اتحاد کسی طریقے سے جچتا نہیں ہے، مطلب جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ اسے کسی حد تک مانتے نہیں ہیں، اور یہی ہوا، اس کی تردید بھی کر دی گئی۔ نوجوان رہنما ہیں ڈاکٹر سہیل خان ڈھانڈلا، انہوں نے بڑی سختی سے تردید کی کہ ڈھانڈلا خاندان متحد ہے، ہم شروع سے مسلم لیگی ہیں، اور اپنا ایک ان کا وجود ہے، اپنا ایک ان کا تعارف ہے پورے ضلع بھر میں، کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ ڈھانڈلا خاندان نوانی خاندان سے اتحاد کر لے۔ اور ویسے یہ بھی دیکھیں کہ اگر ڈھانڈلا خاندان عوامی نوانی اتحاد سے محاذ کر لیتا ہے تو اینٹی نوانی ووٹ کے وہ سرخیل ہیں، جتنے بھی اینٹی نوانی پرسنالٹیز ہیں ان کو وہ لیڈ کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر عوامی نوانی محاذ، عوامی خدمت محاذ کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہے تو NA98 اسپیشلی ہم بھکر کی اور منکیرا کی قومی اسمبلی کی نشست کی بات کریں تو NA98 سے امیدوار کون ہوگا؟ رشید اکبر خان نعمانی ہوں گے یا افضل خان ڈھانڈلا ہوں گے؟ ناظرین جی، کچھ 2-3 خبریں تھیں جو سوشل میڈیا پر جو عام لوگوں میں گردش کر رہی ہیں، لیکن ایک خبر کسی حد تک میں نے آپ سے ڈسکس کی کہ کسی حد تک وہ کلیئر ہو گئی ہے عبدالمجید خان خیر، لیکن ان کی شعر کو سپورٹ کرنے کی بات تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے، لیکن عوامی نوانی محاذ کے ساتھ آئندہ کے لاہے عمل کے طور پہ کسی ٹائپ کا کوئی پیچ اپ ہوا، کوئی مقامی سیاسی اتحاد ہوا یا نہیں ہوا، یہ بھی تک باقی ہے۔ جیسی کچھ اپڈیٹ ملے گی آپ تک پہنچائیں گے بھی صحیح، اور اس پر گفتگو بھی ہوگی۔ السلام علیکم۔